السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آج ہم نے جو ہماری دوسری کتاب تھی دروس اللغہ، اس کو شروع کرنا تھا. ہم نے آج یہ کتاب شروع کرنی تھی، دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا. دروس اللغۃ العربیہ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دروس اللغۃ العربیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ عربی زبان، دروس اللغۃ العربیتی، عربی لغت کی کلاسز یا عربی لغت کے لیسنز یا دروس، ٹھیک ہے، لیکچرز. اور دوسرا لکھا ہے لغیر الناطقین بہا، لغیر الناطقین بہا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ آپ کو آن لائن یہ بک دکھ رہی ہے میں جو شیئر کر رہا ہوں؟ اوکے. لغیر الناطقین بہا، ناطق کس کو کہتے ہیں؟ ناطقن. انسان کے بارے میں ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے حیوان ناطق. کیا معنی ہوتا ہے؟ بولنے والا. ناطق کہتے ہیں بولنے کو، ٹھیک ہے. تو لغیر الناطقین کا بھی معنی، یہ بک جو ہے یہ ڈیزائنڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو عربی بولنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، عربی زبان کے دروس ان کے لیے جو کہ عربی زبان بولنے والے نہیں ہیں، یعنی نان نیٹو اسپیکرز، نان عربک اسپیکرز کے لیے یہ بک ہے. یہ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے لکھی ہے، اور یہ ہم جو ہے اس سال انشاءاللہ الجزء الاول یعنی اس کا پہلا پارٹ کور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ بک اکثر مدارس میں بھی اور عربی جو یونیورسٹیز کے لیول پہ تو نہیں، لیکن جہاں پہ لینگویج کے پروگرام ہوتے ہیں یا اسکولز وغیرہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے. ہم شروع کریں گے فرسٹ لیسن سے. آپ کے پاس آن لائن بک ہے یہ جو یہاں پہ موجود ہے؟ آپ کے پاس بک ہے سامنے؟ تو اگر آپ اس کو پلیز ریڈ کر سکیں مائک میں. آپ مائک میں بولیں گی تو مجھے درس الاول ریڈ کرنا ہے. جی. الدرس الاول. ھذا بیت، ھذا مسجد، ھذا باب. الدرس الاول، اس میں یہ شروع کر رہے ہیں ھذا سے. ھذا کیا تھا؟ یہ. اور ہم نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ یہ تو اس کا معنی ہے. گرامیٹیکلی اس کا نام کیا تھا؟ اس میں اشارہ. اس میں اشارہ. ٹھیک ہے جی. یہ اس میں اشارہ کا آپ کو استعمال بتا رہے ہیں. اس کا معنی کیا؟ ھذا بیتن کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یہ گھر ہے. یہ گھر ہے. پھر ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ھذا باب، یہ دروازہ ہے. شروع میں ہم جو ہے سینٹنسز کا زیادہ ترجمہ کریں گے جب کوئی نئی چیز آئے گی. پھر جب وہ چیز ریپیٹ ہونے لگے گی تو پھر اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اگر بیچ میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی ورڈ ایسا ہو جس کا میننگ آپ کو کلیئر نہ ہو تو پھر آپ بتا دیجیے گا، تو پھر اس کا ہم ٹرانسلیشن کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں پلیز. سیم یہی نا، ھذا بابن سے. ھذا بابن، ھذا بابن، ھذا کتابن، ھذا قلم، ھذا مفتاح. مفتاح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چابی. چابی. ٹھیک ہے جی. ھذا مکتب، ھذا سریر، ھذا کرسی.
हाजा कुर्सीयुन। सरीरुन का माना बेड, बेड हो जाएगा, और मकतबुन, डेस्क, मकतबुन डेस्क को कहते हैं, और वरना अगर इसको जनरल इस्तेमाल में ले जाएंगे तो हर वो जगह जहां पे बैठ के लिखा जाता है, ठीक है। वैसे डेस्क भी मुराद है और जहां लिखा जाता है वो मकतबुन, ठीक है जी। इसके बाद मा हाजा, मा हाजा, अब ये सवाल कर रहे हैं, ठीक है। माँ का माना क्या था? क्या, क्या। तो अब मा हाजा ये क्या है? अच्छा, पहले का एक सवाल आया, मकतबुन, जी मकतबुन का एक तर्जुमा ऑफिस का भी होता है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है शिफ्ट। मकतबुन का एक माना ऑफिस का भी होता है, ठीक है, ऑफिस, और उसका भी वहां से, क्योंकि पुराने जमाने में ऑफिसेज वही होते थे जहां पे लिखाई होती थी, तो उस माने से महाजा ये क्या है जी। हाजा बैतुन, ये घर है। अहाजा बैतुन, ना, आहाजा बैतुन का माना क्या हो जाएगा? अच्छा, ये आ जो शुरू में लगाया है, एक हमजा शुरू में लगाया है, ये ऐसा सवाल पूछने के लिए होता है जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए हो, ठीक है। तो अब ये सवाल है, क्या ये घर है? आहाजा बैतुन माना क्या ये घर है। अब इसका जवाब इन्होंने क्या दिया है फिर? नाम हाजा बैतुन, नाम हाजा बैतुन। तो नाम का माना जी हाँ ये घर जी है। हाँ ये घर है, या ये एक घर है जी। आगे मा हाजा, हाजा कमीसुन, महाजा हाजा कमीसुन। अहाजा आप थोड़ा सा माइक को अपने उसके करीब लाएं प्लीज। अहाजा सरीरुन, ला हाजा कुर्सियुन। अच्छा, अब इन्होंने सवाल किया अहादा सरीरुन, इसका तर्जुमा क्या होगा? आप लोगों को किताबें मिल गई? ओके जी। अहादा सरीरुन का तर्जुमा क्या है? क्या ये बेड है या बिस्तर क्या है? ये बेड है या बिस्तर है? अब जवाब में आपको डिसएग्री करना है, इख्तिलाफ करना है कि ये बेड नहीं है। तो वो इख्तिलाफ कैसे किया? पहले कहा ला, तो ला का माना क्या था? नहीं का, यानी आप नफी कर रहे हैं जो आपने सवाल किया है, ऐसी बात नहीं है। जब एग्री करना था तो क्या कहा था? नाम, नाम। और जब एग्री नहीं करना तो हम कहेंगे ला। ला, और फिर अब आपने उनको करेक्ट कर दिया कि हादा कुर्सीयुन, कि ये कुर्सी है कुर्सी है। जी। फिर आगे अहाजा मिफ्ताहुन, ला हाजा कलमुन। अहादा मिफ्ताहुन ला हादा कलमुन। जहां पे भी बीच में आपको माना क्लियर ना हो आप बता दीजिएगा। अगर आप पूछेंगे नहीं तो मैं यही अज्यूम करूंगा, मैं यही गुमान करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ चूंकि हमने अरबी ग्रामर पढ़ ली है किसी हद तक, तो अब आपको एक और चीज जो नोट करनी है। अब देखिए इन्होंने लिखा है हाजा कलमुन। अब ये एक पूरा जुमला है कि ये कलम है। अब ये जुमला किस तरह का जुमला है? इस जुमले का नाम हमने क्या रखा था? जुमला इस्मिया, ठीक है, क्योंकि हाजा एक इसम है, ये जुमला हाजा से शुरू हो रहा है, तो ये जुमला इस्मिया हो गया। जुमला इस्मिया के अज्जा क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मुब्तदा खबर, मुब्तदा और खबर, खबर है। तो अब इसमें मुब्तदा कौन है? कलम, मुब्तदा आमतौर पे कैसा होता है? मुब्तदा की एराबी हालत क्या होती है? किसी और को बताओ, आप डिस्कस करके बता दें, कोई मसला नहीं है। मुब्तदा की एराबी हालत क्या होती है? मरफू होती, मुब्तदा मरफू होता है, और वसअत के एतबार से आमतौर पे कैसा होता है? नकिरा, सॉरी, मारफा। मुब्तदा आमतौर पे मारफा होता है। हाजा जो है ये मारफा है या नकरा है? आ गई। हाजा जो है वो मारफा है या नकरा है? मारफा है हाजा जो है वो मारफा है। कैसे पता चला मारफा है क्योंकि वो जी? मुब्तदा है। आप माइक करीब करेंगे तो आवाज आएगी। क्योंकि वो मुब्तदा है इसलिए। अच्छा चले, मुब्तदा है तो इसलिए तो वो मारफा नहीं बनेगा। मारफा का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो अब वो चीज खास हो गई,
کی بات تھی کہ اب آپ کو ایک خاص اسم کا پتا ہو کہ کون سا ہے, اس وجہ سے ہم نے کہا تھا تمام اسماء اشارہ جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. تو ھذا مبتدا ہو گیا, معرفہ ہو گیا, اور اعرابی حالت اس کی کون سی ہو گئی؟ اعرابی حالت مرفوع ہو گئی کیونکہ یہ مبتدا ہے. لیکن اس کی اعرابی حالت دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی؟ نہیں دکھ رہے. نہیں دکھ رہی. کیوں نہیں دکھ رہی؟ کیونکہ اسماء اشارہ جو ہیں وہ معرب نہیں ہوتے بلکہ مبنی ہوتے ہیں. معرب وہ ہوتے ہیں جن کی اعرابی حالت جب چینج ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے عام طور پہ, اور مبنی وہ ہوتے ہیں جن کی اعرابی حالت چینج ہوتی بھی ہے تب وہ خود چینج نہیں ہوتے. تو ھذا چاہے رفع میں ہو, چاہے نصب میں ہو, چاہے جر میں ہو, یہ ھذا ہی پڑھا جائے گا, لکھا بھی ایسا ہی جائے گا. آپ قلم پہ آ جائیں. قلم کیا ہے سینٹنس میں؟ خبر. خبر ہے. خبر کیسی اور کیسی ہوتی ہے؟ دو چیزیں بتا دیں کیسی اور کیسی ہوگی, اعراب کیسا ہوگا اور وسعت کیسی ہوگی؟ خبر نکرہ ہوگی. نکرہ ہوگی. اور اعراب پیچھے جنریٹر پیچھے ہے, پیچھے بھی تھوڑی دیر چلا دیں. اور یہ مائک بند کر دیں, بات سنائیے. او فین بند کر دیں. جی, خبر معرفہ ہوگی اور نکرہ ہوگی. معرفہ سوری مرفوع ہوگی اور نکرہ ہوگی. خبر مرفوع ہوتی ہے, حالت رفع میں ہوتی ہے, اور نکرہ ہوگی. اب یہ نکرہ ہے, یہ کیسے پتا چل رہا ہے جی؟ ال نہیں ہے, اس پہ ال نہیں ہے, اور تنوین کیا ہے؟ ہے. تنوین ہے. تو تنوین ہے اور ال نہیں ہے. تنوین جو ہے اس کی نکرہ کی پہچان ہو گئی تو نکرہ ہے, اور مرفوع ہے یہ کیسے پتا چل رہا ہے؟ پیش ہے. اس کے اوپر ضمہ. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ ہے. ضمہ. اس کے اوپر ضمہ ہے, ٹھیک ہے. ضمہ اس کی رفع کی علامت ہے. یہ ما اور حمزہ کا جو فرق ہے یہ انشاءاللہ آگے آئے گا تب ہم ڈسکس کر لیں گے. ما ھذا بیتن ہو سکتا تھا سوال, نہیں یہ نہیں ہو سکتا تھا. ابھی جس طرح سوال آ رہے ہیں ابھی ہم ان کو اس طرح رکھیں گے, انشاءاللہ جب یہ ٹاپک آئے گا تو پھر زیادہ کلیئرٹی میں ڈسکس کر لیں گے. جی, اب آپ کو میں جو بات کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا جب ہم آگے آگے پڑھ رہے ہیں تو ایک تو آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اس کی گرامر بھی سمجھ میں آ رہی ہو. ٹھیک ہے, اس کی گرامر بھی آپ کے ذہن میں چل رہی ہو کہ یہ جملہ ہے تو اس میں کون سا حصہ مبتدا ہے, کیسے پہچانا مبتدا کو. شہروز بھائی مبتدا کو ہم کیسے پہچانیں گے یہ آپ کو پتا ہو, خبر کو کیسے پہچانیں گے, کون سی جگہ پہ کہاں پہ خبر آ رہی ہے, تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کی پروسیسنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے. ما ھذا ھذا نجم. ما ھذا ھذا نجم. نجم کا معنی اسٹار, تارا. اسٹار یا پھر تارا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے آگے ہے تمرین. تمرین کہتے ہیں ایکسرسائز کو. ٹھیک ہے, اب یہ جہاں پہ بھی تمرین آئے گی وہاں پہ آپ سے کچھ ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ آپ کچھ محنت کریں. تمرین نمبر 1 یا تمرین الاول. جی, اب یہاں پہ انہوں نے سوال کیا ہوا ہے آپ سے صرف ما ھذا, اور سامنے ایک آبجیکٹ بنا ہوا ہے. اب آپ کو اپنا جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو اس کا جواب دینا ہے. تو پہلے کا جواب کیا ہوگا؟ ما ھذا ھذا مفتاح. ھذا مفتاح. جو آن لائن سن رہے ہیں میری ان سے گزارش ہوگی کہ آپ ٹائپ ضرور کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بالکل ٹائپ کریں, لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ کریں کہ جب آپ سوال پڑھیں تو آپ اس کا جواب اپنے آپ کو وربلی زور سے کہیں. ٹھیک ہے, اور پھر جب کلاس میں اس کا جواب کہا جائے تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میں نے صحیح طرح پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, میں نے صحیح جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اگر آپ نے صحیح جواب نہ دیا ہو تو فوراً سے سوچیں کہ میرا جواب کیوں صحیح نہیں تھا, یعنی اگر آپ کو ریزن سمجھ میں آ جائے کہ صحیح جواب کیوں صحیح تھا اور آپ کا جواب کیوں صحیح نہیں تھا تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پھر اس کے بارے میں پوچھیں کہ ایسے کیوں ہے, میں تو اس طرح سمجھ رہا تھا یا اس طرح سمجھ رہی تھی. ٹھیک ہے جی, پہلا والا ہو گیا ھذا مفتاح. سیکنڈ, ما ھذا ھذا کتاب. ما ھذا ھذا کتاب. ما ھذا ھذا قلم. صحیح. اچھا, یہ جو اسٹوڈنٹ ریڈ کر رہی ہیں یہاں پہ ان کی آواز آن لائن آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ھذل کتاب نہیں ہوگا بلکہ ھذا کتابن. ٹھیک ہے, ھذا کتابن کیوں ہوگا؟ کیونکہ کتابن کو ہمیں خبر بنانا ہے, جملہ مکمل کرنا ہے کہ یہ کتاب ہے. ھذا کتابن. ھذل کتابو کا معنی کیا ہوگا؟ ھذل کتابو کا معنی کیا ہوگا؟
یہ خاص کتاب ہے. اس کا معنی ہوگا یہ کتاب. جملہ مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صفی اس روم کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دیں, یہاں تک آ رہی ہے. نہیں یہاں کی نہیں, اس روم کی. ٹھیک ہے شیخ صاحب. حاضل کتاب جملہ مکمل نہیں ہوگا بلکہ صرف اشارہ اور مشاروں نے نہیں بنے گا کہ یہ کتاب. اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ کتاب ہے تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا حاضہ کتابن. ٹھیک ہے جی آگے چلیں پلیز. ما ہاذا بابن. حاضہ بابن صحیح. ما ہاذا بیتن. صحیح. ما ہاذا کرسیٌ. صحیح. اب کوئی اور کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں تو پھر آپ پلیز کنٹینیو کر لیجیے گا. جی اب تمرین نمبر 2 ہے, تمرین الثانی. اہذا بیتن لا. اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اہذا بیتن, کیا یہ گھر ہے؟ کیا یہ گھر ہے؟ لا ہاذا مسجد. لا ہاذا مسجد. جو آن لائن کا پوچھ رہے ہیں کہ ان کا مائک اوپن کر کے نہیں بلوائیں گے, تو میں نے آپ سے ملٹیپل ٹائم آپ کو کہا ہے کہ جو اپنا مائک کھلوا کے پارٹیسپیٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں وہ کلاس سے پہلے ایک بار کانٹیکٹ کریں تاکہ ان کا مائک آن لائن چیک کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ کلاس میں کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اگر کوئی ابھی انٹرسٹڈ ہیں اور وہ شور ہیں کہ ان کے مائک کا سیٹ اپ صحیح ہوگا تو پھر آپ مجھے بتائیں, پھر میں آپ کا مائک کھولوں گا اور پھر آپ اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں. تو کوئی ہے ابھی انٹرسٹڈ؟ ام مزمل. ٹھیک ہے جی آپ کا میں کھولتا ہوں, 1 منٹ. ام مزمل نعم. جی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. جی سر میں شروع کروں؟ اچھا بلکہ آج نہیں ہو سکے گا, معذرت, کیونکہ یہاں کا اسپیکر جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. تو کہہ دوں گا کل سے وہ اس سیٹ اپ کو آن کر دیں گے کہ آپ کی. ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ پھر کل سے ہم دیکھ لیں گے. آج میں ان سے بات کر لوں گا. جی آج آپ کنٹینیو آگے. اہذا مفتاح لا ہاذا قلم. اہذا قمیص نعم ہاذا قمیص. یہ حاضہ سے پہلے جو حمزہ ہے, الف نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ حمزہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کیا. یہ سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے, کوشچن کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ حمزہ ایسے کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے فی الحال جس کا جواب آپ کو یس یا نو میں چاہیے ہو. اس میں ڈیٹیل نہیں پوچھی جاتی, اس میں صرف آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ کیا یہ بات ایسی ہے. ہاذا قمیصن, کہ کیا یہ قمیص ہے. اب اس کا جواب یا تو ہاں میں ہوگا کہ ہاں یہ قمیص ہے, یا پھر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر آپ کلیریفائی کر دیں کہ اگر یہ قمیص نہیں ہے تو پھر کیا ہے. لیکن اگر آپ کو جیسے تفصیل چاہیے ہو کہ یہ کیا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے, یا آپ سامنے والے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے, تو پھر آپ آ کا استعمال نہیں کریں گے, تب آپ ماں کا استعمال کریں گے. پھر آپ پوچھیں گے واٹ از دس, یہ کیا ہے, تو آپ کہیں گے پھر ما ہاذا, یہ کیا ہے, اور پھر سامنے والا جو ہے اس کا تفصیلاً جواب دے گا کہ ہاذا بیتن یا ہاذا مسجد. جی آگے. اہذا نجم نعم ہاذا نجم. صحیح. اچھا اب آہستہ ہے, یہ شروع میں جب ورڈز انٹروڈیوس کرتے ہیں تو یہ اس پہ حرکات اور اعراب لگاتے ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے سے کم ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو اس کو ریڈ کرنا ہے اس کے 2 مقاصد ہیں مینلی. ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اعراب کے بغیر اور حرکات کے بغیر ریڈ کرنے کے عادی ہوں, کیونکہ عربی کتابیں جو ہوتی ہیں ان میں حرکات اور اعرابات نہیں لگے ہوئے ہوتے. اور دوسرا مقصد جو ہے وہ ریڈ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نارمل پروسیس ہوتا ہے, جیسے اگر ہم صرف گرامر پڑھیں گے تو ہمارا پروسیس اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا ذہن میں ترجمہ کرتے ہیں
है और फिर हम उस बात को समझते हैं. जितनी हम अरबी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे तो हमें इस प्रोसेस के टाइम को रिड्यूस करना है. हमें उसको वैसे ही समझना है जैसे कि अरबी में लिखा हुआ है. यानी अरबी में लिखा हुआ आप पढ़ें और आपको बात समझ में आ जाए बगैर तर्जुमा करने की कोशिश करने के. ठीक है, ये एक मकसद है इंशाल्लाह. इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें रीड करना है ताकि वो जितना आप रीड करेंगे या जितना आप बोलेंगे तो वो तर्जुमा या ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो कम से कम होगा और आपको वो जबान जो है उसी जबान में समझ में आने लगेगी इंशाल्लाह. जी, क्या आपका एक डाउट है? जी बताएं, क्या डाउट है आपका? जब आंसर नहीं है तब ला हाजा किताब बोलेंगे या मा हाजा किताब? नहीं, उन्होंने सवाल किया, मिसाल के तौर पे मैं एक पिछली एग्जांपल पे चला जाता हूं. उन्होंने सवाल किया अहाजा मिफ्ताहुन. यहाँ पे उन्होंने सवाल किया अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? और यहाँ पे जो बना हुआ है वो चाबी नहीं बनी हुई बल्कि क्या बना हुआ है? कलमुन. तो आपने पहले तो इसको रिफ्यूट किया या निगेट किया कि आपने जो कहा हाजा क्या ये चाबी है, तो आपने कहा ला, नहीं ऐसा नहीं है, यानी क्या ये चाबी नहीं है. फिर आपने उनको क्लैरिफाई करके कहा कि हाजा कलमुन. ठीक है, अगर आपको सवाल करना होगा तो फिर आप माँ पूछेंगे कि माँ हाजा. माँ हाजा बैतुन नहीं पूछेंगे. माँ हाजा बैतुन का मतलब होगा, कैसे बोलेंगे? हाजा बैतुन एक जुमला मुकम्मल है, इसमें माँ जो है ये, अच्छा ये जो माँ है ना ये क्वेश्चन का नहीं होता. माँ हाजा बैतुन जुमला तो क्वेश्चन के माँ जो है उसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा. ठीक है, फिलहाल इसको इतना रहने दें, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे. जी आगे आगे तमरीन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है इक़रा वक्तुब. इक़रा का माना आप पढ़ें, वक्तुब का माना आप लिखें. तो हम लिखने का प्रोसेस तो फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रहे. आपने रीड ही ऐसे करना है कि आपको उसकी हरकत, एराब और उसका माना जो है वो क्लियर हो. ठीक है जी, जी रीड करें प्लीज. हाजा मक्तबन, हाजा, हाजा मस्जिदुन, एक सेकंड, पहले वाले को आपने क्या रीड किया? हाजा मक्तबन, मक्तबुन, सही. हाजा मस्जिदुन, हाजा कलमुन, हाजा सरीरुन, मा हाजा, हाजा कुर्सियुन, अहाजा बैतुन, ला हाजा मस्जिदुन, मा हाजा, हाजा मिफ्ताहुन. अच्छा, जब कोई भी रीड कर रहा हो तो आपने साथ साथ कोशिश करनी है कि आप उनकी, जब वो बोल रहे हैं तो आपको उनकी बात समझ में आ रही हो. हम चूंकि कुरान पढ़ने के या सुनने के आदी होते हैं तो क्या होता है, कोई जैसे कोई दुआ भी पढ़ रहा होता है तो हम वो अरबी के तौर पे हमें सुन तो लिया लेकिन उसका मतलब हर वक्त समझ नहीं आ रहा होता. ठीक है, तो अगर एक रीड करने वाले ने कहा हाजा मक्तबुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा कलमुन, तो सुन तो लिया, लेकिन आपको अब इस क्लास में क्या करना है कि सुनने के साथ साथ उसके माने को समझना है. ठीक है, कि अगर वो बोलने में गलती करें तो आपको समझ में आ जाए कि क्या गलती हो रही है. ठीक है जी, तो ये आपको अपने एंड पे कोशिश करनी होगी, ये कोई आपके लिए कर नहीं सकता. ठीक है जी, और जो रीड भी कर रहे हैं उन्होंने भी ये कोशिश करनी है, क्योंकि हम कुरान पढ़ने के आदी होते हैं तो कुरान में क्या होता है, हम उसकी किरात कर रहे होते हैं. अरबी पढ़ बिल्कुल सही तरीके से रहे होते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता. तो जब आपको अपनी रीडिंग में ऐसा लगे कि मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप वहीं पे रुक जाइएगा, पॉज करें और सेंटेंसेस को ब्रेक करके उतना उतना रीड करें जितना आपको माना समझ में आ रहा हो. ठीक है जी, मकतबुन का माना होता है डेस्क. ठीक है जी, अब आगे एक और टॉपिक है. पहले इन्होंने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया हाजा का, ये, फिर इन्होंने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया मा हाजा, ये क्या है, और अब ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मन हाजा. मन का माना होता है कौन या हु. ठीक है, तो माँ जो है वो चीजों के लिए इस्तेमाल हो जाता है. ठीक है, यानी गैर इंसानों के लिए इस्तेमाल कर ले, और मन जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा, अकल वालों के लिए इस्तेमाल होगा. मन हाजा, ये कौन है. ठीक है, तो आगे रीड करें प्लीज. मन हाजा, हाजा तबीबुन,
اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ڈاکٹر ہے. یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے. طبیبن ڈاکٹر ہے. صحیح. من ہاذا ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے. من ہاذا ہاذا طالبن یہ طالب علم ہے. یہ ایک طالب علم ہے، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. صحیح. اہذا ولدن کیا یہ لڑکا ہے. لا ہاذا رجلن نہیں یہ آدمی ہے. یہ ایک آدمی ہے. اچھا، آپ کا بیچ میں ایک سوال آیا کہ ماں اور حمزہ میں کیا فرق ہے، تو میں ایک بار واپس بتا دیتا ہوں. ماں ایک کوشچن ہے جس میں آپ سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ واٹ، کیا، یعنی فار ایگزامپل آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ نے پوچھا کہ ماں ہاذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس. اور حمزہ ہم وہاں پہ پوچھ رہے ہیں جب آپ کو، اچھا اگر میں آپ سے مثال کے طور پہ پوچھتا ہوں کہ واٹ از دس، اور سامنے سے آپ جواب دیتے ہیں یس، تو کیا آپ کا جواب مکمل ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں واٹ از دس اور آپ کہہ رہے ہیں نو، تو یہ کوشچن کا جواب نہیں ہے. کوشچن میں جب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، تو سامنے والا آپ سے تفصیل مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرسی ہے یا یہ ڈیسک ہے، یہ گھر ہے. اور آ سے جب ہم سوال کرتے ہیں، جب حمزہ سے سوال کر رہے ہیں، تو اس سوال کا جو حقیقی جواب ہے وہ صرف ہاں یا نہ میں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ کرسی ہے، تو آپ کہہ دیں گے ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جواب مکمل دے دیا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں لا، تب بھی آپ نے جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اگر ڈیٹیل میں جائیں گے، تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ کرسی ہے، تو آپ کہیں گے ہاں یہ کرسی ہے، یعنی جیسے آپ نے بات کہی ہے وہ صحیح ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ کرسی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں یہ ڈیسک ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. جی آگے چلیں. جی ما ہاذا ہاذا مسجد. من ہاذا ہاذا تاجر. صحیح. تو اب جب چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کسی جگہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی غیر انسان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ہم ماں استعمال کر رہے ہیں. اور جب انسانوں کے لیے پوچھ رہے ہیں تو ہم من استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے. جیسے مسجد کے بارے میں ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے نا کہ ہو از دس، یہ کون ہے. مسجد کے بارے میں ہم کیا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. کوئی آبجیکٹ پڑا ہو، کوئی چیز پڑی ہو آپ کے سامنے، تو آپ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کون ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. تو وہ ہو گیا ماں. اور اگر کوئی شخص آتا ہے، کوئی انسان آتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے جی. جی ہاذا کلبن. ہاذا کلبن. اہذا کلبن لا ہاذا کتن. کلبن کہتے ہیں کتے کو، ڈاگ کو، اور قطن کہتے ہیں بلی کو. ٹھیک ہے جی. ہاذا حمارن. حمارن لا ہاذا حصان. وما ہاذا ہاذا جمل. تاجرن. تاجرن کیا تھا؟ من ہاذا ہاذا تاجرن. تاجر تجارت کرنا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تاجر یا پھر تجارت کرنے والا یا پھر بزنس پرسن یا پھر ٹریڈر. یہ تمام ترجمے جو ہیں وہ صحیح ہیں. جی آگے ریڈ کریں پلیز. ما ہاذا ہاذا دیکن. من ہاذا ہاذا مدرسن. اہذا قمیص لا ہاذا مندیل. مندیل معنی ہوتا ہے رومال. رومال. ٹھیک ہے جی. حمار کہتے ہیں گدھے کو، ڈونکی، اور حصان کہتے ہیں گھوڑے کو. ٹھیک ہے. گھوڑے کے لیے اور بھی استعمال ہوتے ہیں کلمات، لیکن حصان بھی استعمال ہوتا ہے. قطن اور قطتن میں کیا فرق ہے، یہ تو آپ بتائیں کیا فرق ہے. قطن اور قطتن آخر میں اگر گولتا لگائیں گے تو دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ جی قطتن بلی ہو جائے گی، اور قطن جو ہے وہ میل یعنی کہ بلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. میل فیمیل کا فرق ہوگا. جی یہ سب جو ہیں یہ سب جملہ اسمیہ ہے، جس میں ایک مبتدا ہے، دوسرا اس کی خبر ہے، اور کہیں پہ کوئی حرف ایڈ ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ. جی اس کے بعد اقرا وکتب. ما ہاذا ہاذا قلم. ہاذا کلب. من ہاذا ہاذا طبیب. ہاذا جمل. اہذا کلب لا ہاذا قطن. اہذا دیکن نعم.
अहाजा हिसानुन ला हाजा हिमारुन हाजा मंदीलुन अहाजा वलदुन नअम मन हाजा रजुलुन। सही, ठीक है जी। जी मिंदील जो है टिश्यू के माने भी आ सकता है, और आपने जो रीड किए हैं उम्मीद है कि रीड करने वालों को भी सारे माने समझ में आए होंगे, और जिन्होंने सुना है उनको भी ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो माने के साथ क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि हम इन चीज़ों के रूल्स पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए उम्मीद है कि इन चीज़ों को समझना जो है वो आसान होगा और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इसलिए हमें थोड़ी सी आसानी होगी कि हम शुरू में थोड़ा सा इस किताब में तेज चल सकते हैं। हिसानुन का माना होता है घोड़ा, और दीकुन का माना होता है मुर्गा। ठीक है, रूस्टर नहीं, एनिमल के लिए मन नहीं होगा, एनिमल इंसान नहीं है। ये क्या है? ये मुर्गा है। अगर आपने कोई ऐसा जानवर पाला हो जिसका आपने कोई नाम रखा हो तो फिर एक अलग बात है, वरना जी जी हाजा जो है इसमें इशारा लिल करीब था। और अब अदरसानी। अच्छा, इस क्लास में एक बात मैं वैसे बता रहा हूँ, आज यहाँ पे स्टूडेंट्स की पहली क्लास है। देखिए, सुनने से ज्यादा जो है आपको बोलने का फायदा होगा। ठीक है, जितना आप रीड करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। जी आगे चलें। अदरसानी अदरसुस्तानी ज़ालिका। जालिका, अब ये इशारा बाईद का आ गया, दूर के लिए। ठीक है जी। नाम का माना होता है हाँ, यस। ओके जी। मा ज़ालिका ज़ालिका नजमुन हाजा मस्जिदुन व ज़ालिका बैतुन हाजा हिसानुन व ज़ालिका हिमारुन अज़ालिका कल्बुन ला ज़ालिका क़ित्तुन मा ज़ालिका ज़ालिका सरीरुन मन हाजा व मन ज़ालिका हाजा मुदर्रिसुन व ज़ालिका इमामुन। मुदर्रिस का माना क्या था? क्लास। मुदर्रिसन टीचर। ठीक है, टीचर। टीचर्स। और इमामुन, मस्जिद के जो इमाम होते हैं। इमामुन का माना वैसे जो ग्रामेटिकली या लिंग्विस्टिकली होता है वो होता है लीडर का। लीडर। ठीक है, लीडर का। अब वो मस्जिद के इमाम हैं तो यानी मस्जिद के लीड करने वाले हैं, कहीं और के इमाम होंगे तो वो इमाम का माना वैसे लीड करने वाला। ठीक है जी, आगे। मा ज़ालिका ज़ालिका हजरुन हाजा हजरुन माना पत्थर। पत्थर। ठीक है। इनका सवाल है हाजा जानदार और गैर जानदार दोनों के लाएगा? तो जी, इशारा जो है वो जानदार की तरफ हो या गैर जानदार की तरफ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इशारे के लिए इस्तेमाल होगा। हाजा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन। सुक्कर किसको कहते हैं? शुगर। शुगर चीनी को, और लबनुन दूध को। दूध को। जिनके पास किताब है वो कोशिश करके कहीं कुछ कलिमात जो होते हैं उनके माने लिख लिया करें। अगर अगर आपको माने याद रखने में डिफिकल्टी हो तो आप कम से कम उसको लिख लिया करें, ताकि आप जब बाद में खुद पढ़ें तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट हो। ठीक है जी। अगर हम बहुत तेजी से जा रहे हैं तो आप बीच में बता दें, पेस स्लो कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आगे वाला पढ़ने, इक़रा वक्तुब। हाजा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन मन ज़ालिका ज़ालिका तुन ला ज़ालिका कल्बुन मा हाजा हाजा हजरुन। सही। अच्छा, ये जी हम एक खास किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम दुरूसुल लुग़ातिल अरबिय्या है। और आपका दूसरा सवाल लबन के हवाले से था। जी, लबन जो है, ये बात मैंने पहले एक्सप्लेन की थी कि लबनुन कुरान और हदीस में, यानी पहले जो कदीम अरबी थी उसमें लबनुन दूध के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल लबनुन दूध के माने में, यानी मॉडर्न लैंग्वेज में लबनुन दूध के माने में कम इस्तेमाल होता है, और लस्सी या दही के माने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और दूध के लिए हलीबुन का कलिमा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन कुरान में लबनुन का माना दूध के ही उसमें आया है। क़ित्तुन का माना होता है बिल्ला, कैट। ठीक है जी। अच्छा, इनकी एक ये भी अप्रोच है इस बुक के ऑथर की कि वो
تقریباً ہر چیپٹر کے بعد آپ کو یہ الکلمات الجدیدہ بتاتے ہیں. الکلمات الجدیدہ کا معنی الکلمات, کلمات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلمتن کس کو کہتے ہیں؟ words ورڈ کو. کلمات اس کی جمع ہو جاتی ہے. تو ورڈز کیسے ورڈز؟ الجدیدہ. جدیدن کہتے ہیں نئے کو. تو نیو ورڈز, اس چیپٹر میں جو نیو ورڈز ہیں وہ آپ کو چیپٹر کے اینڈ میں بتا دیں گے تاکہ آپ کے پاس ایک لسٹ ہو اور آپ آسانی سے ان کو ٹریک کر سکیں کہ اس چیپٹر میں انہوں نے یہ کچھ نئے ورڈز کا استعمال کیا ہے اور آپ چیک کر سکیں کہ آپ کو ان کا معنی آ رہا ہے یا نہیں. تو امام کا کیا معنی ہم نے کیا تھا؟ امام لیڈر لیڈر ہو گیا. حجر کا پتھر پتھر. سکر شوگر یا شوگر چینی. اور لبن دودھ. دودھ. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم کلاس یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے یہ اپنی جو دوسری ہماری بک تھی دروس اللغت العربیہ اس کو ہم نے شروع کر دیا ہے اور امید ہے کہ کچھ اگلی 2-3 کلاسز تک ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے تاکہ ہم گرامر اور اس میں کسی حد تک ایسے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ پھر جب ہم گرامر کے ان چیزوں کو پڑھیں تو آپ کی پیچھے کی ریویژن ہوئی ہو. اس میں آپ کا ساتھ ریویژن بھی ہو رہا ہے اور ساتھ پریکٹس بھی ہو رہی ہے. کہیں پہ جب آگے جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو یہ بھی جس طرح گرامر میں ہم نے ٹاپکس انٹروڈیوس کرے تھے مؤنث کے, اعراب کے, یہ ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ کر کے لائیں گے. تو شروع میں ہم ابھی اس پہ زیادہ فوکس کریں گے تاکہ ان ٹاپکس کا ایک ریویژن بھی ہو جائے اور ہم پھر آگے گرامر میں جب چلیں تو ہمارے پاس ایک اچھی خاصی بیس ورڈز کی بھی ہو, ووکیبلری کی بھی ہو اور پریکٹس بھی ہو چکی ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ابھی نماز کا بھی ٹائم یہاں پہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ کلاس روک رہے ہیں. میں انشاءاللہ یہاں پہ بات کر لوں گا کہ آن لائن جو ہیں وہ کل سے اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو ان کے مائک کا سیٹ اپ ہمارے اینڈ سے جو ہو سکتا ہے وہ ہو. آپ کو اپنے اینڈ پہ انشور کرنا ہے کہ آپ کا مائک وغیرہ صحیح کنیکٹڈ ہو اور آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوں جہاں پہ ڈسٹربنس نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت تیزی سے پڑھا رہا ہوں, وہ تیزی سے پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں. اس میں اشارہ ہم کر چکے ہیں, جملہ ہم کر چکے ہیں. ابھی ان کی صرف پریکٹس ہو رہی ہے جس میں صرف نیو ورڈز آ رہے ہیں. لیکن پھر بھی رہی ہو تو آپ بیچ میں بالکل سکون سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور میں اس کو کلیریفائی کر دوں گا. امام کا مطلب سامنے بھی ہوتا ہے, یہ امامن کا مطلب سامنے نہیں ہوتا ہے, وہ ایک اور ورڈ ہے, وہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. نشمن کا کیا؟ نشمن نجمن. نجمن کا معنی ہوتا ہے ستارے کا, تارا یا ستارہ, سٹار. ایک کوسچن ہے جی الکلمات الجدیدہ, تو یہ گرامیٹیکلی یہ ابھی ہم اس کا گرامیٹیکل انالیسس نہیں کر سکتے فی الحال. ٹھیک ہے. جو انہوں نے کوشچنز لکھے ہوئے ہیں ان کوشچنز کا ہم گرامیٹیکل انالیسس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رولز ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اوکے جی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.